فارس کا بادشاہ بے انتہا خوشحال ملک کا بادشاہ تھا۔ اس کے ملک میں دنیا کی ہر نعمت تھی، کوئی ایسی خوشی نہیں تھی جو اس کے پاس نہ ہو، سوائے ایک چیز کے، اور وہ تھی اس کی شہزادی۔ شہزادی اس وقت دنیا کی سب سے حسین ترین شہزادی تھی۔ اس کی رنگت دودھ سے بھی زیادہ سفید تھی، اس کے بال سنہری ریشم کی طرح تھے۔ جب وہ مسکراتی تو ایسا لگتا جیسے کسی نے فرش پر موتی گرا دیے ہیں، جب وہ بات کرتی تو ایسا لگتا کسی نے سانس چھیڑ دیا ہے، جب وہ کہیں سے بھی گزرتی تو لوگ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ساکت رہ جاتے تھے۔ شہزادی نے بادشاہ کو کہا تھا کہ اگر کوئی بھی میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بہت سے ملکوں کے شہزادے آئے، مگر سب ناکام لوٹ گئے۔ بہت سے عمرا اور عقلمند لوگوں نے بھی اپنی قسمت آزمائی، مگر وہ بھی ناکام رہے، اور بادشاہ کے لیے یہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ شہزادی کے سوالوں کو بادشاہ بھی سمجھ نہ پاتا تھا۔ فارس میں ایک عالم رہا کرتے تھے، ان کے بیٹے کا نام زاویار تھا۔ زاویار اپنے والد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کے تینوں سوالات کے جواب دوں۔ عالم نے بیٹے کو وہاں جانے سے منع کیا۔ اس نے کہا اگر تم ناکام ہو گئے تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے کہ عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم نے اپنے بیٹے کو اپنا علم منتقل نہیں کیا، اور لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ زاویار نے عالم سے کہا آپ مجھے جانے دیں، میں کامیاب ہو کر واپس آؤں گا، اور پھر اس نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ شہزادی کے سوالات کے جواب دینا چاہتا ہے۔ زاویار کے والد فارس کے بہت مشہور عالم تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عالم کے بیٹے زاویار شہزادی کے سوالات کے جواب دینا چاہتے ہیں تو سارے لوگ محل میں جمع ہو گئے اور دربار میں رش لگ گیا۔ زاویار محل میں داخل ہوا اور بادشاہ کو آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے زاویار کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ زاویار بادشاہ کے کہنے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ شہزادی محل میں آ رہی ہیں۔ شہزادی محل میں آ کر بادشاہ کے برابر بیٹھ گئی۔ اس نے زاویار کو دیکھا۔ زاویار بے انتہا حسین نوجوان تھا۔ اس کی وجاہت دیکھ کر شہزادی کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میرے سوالوں کے جواب دیتے۔ بادشاہ نے شہزادی کو کہا کہ تم اپنے سوال پوچھو۔ شہزادی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے شہادت کی انگلی اوپر کی طرف اٹھائی۔ زاویار بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی جوڑ کر 2 انگلیاں اوپر کی طرف اٹھائیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور شہزادی نے کہا تمہارا جواب بالکل درست ہے، اور دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شہزادی کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی آج تک جواب نہ دے پایا تھا، اور پہلی مرتبہ کسی نے شہزادی کے ایک سوال کا جواب دیا تھا۔ اب شہزادی نے دوسرا سوال پوچھا، اور وہ سوال کچھ اس طرح تھا کہ شہزادی نے تلوار اٹھائی اور اس کو ہوا میں لہرانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ تلوار واپس رکھ دی۔ زاویار کچھ دیر خاموش رہا، اور اس کے بعد اس نے جیب سے قلم نکالا اور اس کو ہوا میں بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے کہا درست جواب، اور دربار تالیوں سے گونجتا چلا گیا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی نے شہزادی کے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ اب دربار میں موجود تمام لوگوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرے سوال کا جواب نہ دے سکے، اور شہزادی نے تیسرا سوال پوچھا، اور وہ سوال کچھ اس طرح تھا کہ شہزادی نے تیزی سے سیڑھیاں اتریں اور تیزی سے چڑھتی ہوئی واپس چلی گئی اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب پورے دربار کی نظریں زاویار پر تھیں کہ وہ اس کا کیا جواب دے گا۔ زاویار نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور شہزادی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا صحیح جواب۔ اتنا کہنے کے بعد شہزادی محل میں واپس لوٹ گئی، اور تمام دربار خوشی اور نعروں سے گونجنا شروع ہو گیا۔ ہر طرف مبارک ہو کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے، اور دربار میں ہر شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ تینوں سوال کیا تھے اور ان کے جواب زاویار نے کیسے دیے۔ بادشاہ نے زاویار کو قریب بلایا اور اس سے پوچھا کہ آخر یہ 3 سوال کیا تھے، تم ہمیں بھی تو بتاؤ، ہم سب بھی ان سوالوں کو اور تمہارے جوابوں کو جاننے کے اشتیاق میں بیٹھے ہیں۔ زاویار نے بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا سب سے پہلے شہزادی نے شہادت کی انگلی اوپر کی طرف اٹھائی، جس کا مطلب تھا کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ تو میں نے اپنی 2 انگلیاں اس کے سامنے اٹھائیں کہ نہ صرف میں اللہ کو مانتا ہوں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہوں۔ سب نے زاویار کی ذہانت کی بہت داد دی۔ پھر زاویار نے دوسرے سوال کے بارے میں بتایا۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار اٹھا کر چلائی، اور اس کا مقصد تھا کہ کیا تلوار سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو جواب میں نے قلم اٹھا کے دکھایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سب درباری واہ واہ کرنے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا آخر وہ تیسرا سوال کیا تھا اور تم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ شہزادے نے کہا شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری
اور تیزی سے واپس چلی گئی اور جا کر کرسی پر بیٹھ گئی، اور اس کے سوال کا مقصد تھا کہ وہ چل کر تھک گئی ہے، مگر جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کبھی نہیں تھکتا؟ تو میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ دل وہ جسم کا حصہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کبھی نہیں تھکتا۔ اور یہ تھا تیسرے سوال کا جواب۔ بادشاہ نے خوشی سے زاویار کو گلے لگا لیا اور اس طرح اس کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔